افغان طالبان کی پاک افغان سرحد پر بلا اشتعال کارروائی۔ وزارت اطلاعات کے مطابق افغان طالبان کی بلا اشتعال کارروائی کا فوری اور مؤثر جواب دیا گیا ہے۔ فورسز کی جانب سے اس پر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ اشفاق حسین صاحب۔ اشفاق حسین صاحب کیا کہیں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں یہ افغانستان کی طرف سے جو ان پرووک فائرنگ اور پھر پاکستان پوسٹوں پہ حملہ ہے، اور وہ بھی خاص طور پہ رمضان کے اس مہینے میں، جب کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان میں شیطانوں کو بھی باندھ دیا جاتا ہے، تو اس لحاظ پہ اگر رمضان کے مہینے میں جو کہ رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، اس میں آپ قتل و غارت گری کرتے ہیں، خون ریزی کرتے ہیں اور پھر اپنے مسلمان بھائیوں پہ حملہ کرتے ہیں، پھر تو آپ شیطانوں سے بڑھ کر کوئی قوم ہے۔ آپ تو پھر شیطانوں کو ایک باپ ہیں جو کہ نہ کہ اللہ کے احکام کو مانتے ہیں، نہ اسلام کو مانتے ہیں، نہ مسلمانیت کو مانتے ہیں، اور اپنے ہی ان بھائیوں پہ حملہ کرتے ہیں اس ملک پہ جس نے آپ کو اتنے وسائل مہیا کیے، آپ میزبانی کی اور آپ کو یہاں پہ لا کے کھڑا کرنے اتنی قوت عطا کی کہ آپ یہاں پہ آج حکومت میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ ساری احسان فرموشیاں کی۔ اور اس سے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ یہود و حنود کو اپنا دوست مت بنائیں۔ اس سب کو بھی وائلیٹ کرتے ہوئے جو ہی افغان طالبان کبھی انڈیا میں جا کے ملتے ہیں ان کو، یا پھر ان کے ماسٹر جو ہیں انڈیا اور اسرائیل یہ آپس میں ملتے ہیں، تو اس کے جواب میں پھر یہ پاکستان پہ حملہ شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ جو وہاں پہ ایڈ کی بات کی جاتی ہے اس ایڈ کے بدلے میں پھر ان سے وہ نتائج بھی حاصل کرتے ہیں، جو ان کو آبجیکٹو دیے جاتے ہیں انہوں نے حاصل کرنے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں ڈس انٹیگریشن کریں اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کریں۔ اس کی ریزن یہ ہے، آپ دیکھیں کہ اسرائیل کو جن اسلامی ممالک سے خطرہ ہے یا ہندوستان کو، ان کو تو انہوں نے دنیا کے نقشے سے یا تو وائپ آؤٹ کر دیا یا اس کو بہت کمزور کر دیا اپنے ایلائز جو ہیں ان کے ساتھ مل کے۔ اور چونکہ پاکستان الحمدللہ نیوکلیر ملک ہے، ایک بہت بڑی نیوکلیر پاور ہے، اس وجہ سے وہ اس پہ کنونشنل جو حملہ نہیں کر سکتے، جنگ نہیں کر سکتے، تو یہ دوسرا طریقہ جو ہے انڈائریکٹ اسٹریٹجی کے طور پہ اس کو استعمال کر کے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک اسی کا حصہ ہے۔ تو الحمدللہ میں بہت بڑی اپریسیشن دینا چاہتا ہوں پاکستان کی آرم فورسز کو، جس طرح انہوں نے یہ شیطانوں کے چیلے جو ہیں، شیطانوں سے بڑھ کر یہ جو قوم ہے، ان کو جس طرح سبق سکھایا اور سکھا رہے ہیں۔ ابھی تک جو نتائج حاصل ہوئے ہیں اس میں بہت ساری افغانوں کی پوسٹیں تباہ کی ہیں، ایک سیکٹر ہیڈ کوارٹر کو وائپ آؤٹ کر دیا ہوا ہے اور بہت ساری کیجولٹی چھوڑ کے افغان جو ہیں یہاں سے بھاگے ہیں۔ تو افغانوں کو جان لینا چاہیے کہ یہ چھپ کر رشیا کے ساتھ نہیں لڑ رہے یا امریکہ کے ساتھ نہیں لڑ رہے، یہ پاکستان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جس نے ان کے ساتھ کھڑا ہو کے کندھے سے کندھا ملا کے ان کو یہاں سے شکست فاش دی۔ اور افغان عوام کو بھی کھل کے سمجھ لینا چاہیے کہ افغان طالبان جن کو منافقوں کے خلاف یا اسلام کے دشمنوں کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، انڈیا میں جا کے کشمیریوں کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے، فلسطین میں جا کے اسرائیل کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، ان اسلام کے دشمنوں کے ہاتھوں یہ غلام بن گئے ہوئے ہیں، ان کی گود میں بیٹھ کے افغان عوام کا خون ان کو بیچ رہے ہیں اور اپنے اسلامی ملک اور اسلام جو مسلمان بھائی ہیں ان کے خلاف یہ حملے کر رہے ہیں۔ جی سر، افغان طالبان کی پاک افغان سرحد پر بلا اشتعال کارروائی۔ وزارت اطلاعات کے مطابق افغان طالبان کی بلا اشتعال کارروائی کا فوری اور مؤثر جواب دیا گیا۔ افغان طالبان نے غلط اندازہ لگایا اور متعدد مقامات پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ وزارت اطلاعات کا مزید کہنا ہے کہ افغان طالبان نے کے پی میں سرحد پار متعدد مقامات پر فائرنگ کی۔ وزارت اطلاعات کی جانب سے ایسا کہنا تھا۔ اشفاق حسین صاحب، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہے، پاکستان خود بھی امن کا داعی ہے اور وہ امن چاہتا ہے۔ پاکستان کی جانب سے ایک تحریری معاہدے کا ذکر کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ افغانستان کی جانب سے ایک تحریری معاہدہ ہو، جو کہ افغانستان جو ہے وہ بالکل بھی نہیں چاہتا۔ سر کیا سمجھتے ہیں کہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں وجوہات وہی ہیں کہ ابھی ایک نیکسس بن گیا ہوا ہے اینٹی اسلام ملکوں کا، جو اس میں بھارت شامل ہے، اسرائیل شامل ہے اور کچھ ہمارے مسلم ممالک بھی ان میں شامل ہیں، جو کہ خاص طور پہ پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے الائز جو ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ افغانستان چونکہ ہب بن چکا ہے ٹیررزم کا، وہاں پہ اتنی ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہیں وہ جمع ہو چکی ہیں یا پنپ چکی ہیں یا موجود ہیں کہ ان کو نکالنے میں یا ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے افغان طالبان میں نہ تو وہ ہمت ہے، نہ حوصلہ ہے، نہ شاید وہ طاقت ہے، اور نہ ہی ول پاور ہے۔ سب سے بڑی ول پاور کی بات ہے۔
افغانستان کی اکانومی چونکہ وار اکانومی ہے، ملک اسی اکانومی پہ چلتا ہے. جنگ کریں گے پیسے آئیں گے تو ملک چلے گا، اگر جنگ نہیں کریں گے پیسے نہیں آئیں گے. جنگ ان کی کیا ہے؟ دہشت گردی ہے کہ ایک ملک میں کر لیا، پاکستان کے خلاف کر لیا، چائنا کے خلاف کر لیا، ایسٹ ترکمانستان والوں کو بائل اپ کر دیا، ان کو وہاں پہ بھیج دیا. تو اسی سے اپننگ ہوتی ہے. تو اس ملک کی سروائیول کے لیے وہ یہ ان کی مجبوری بن چکا ہے. اور دوسرا یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی طاقتیں جو ہیں، خاص طور پہ امریکہ، جنہوں نے دوحہ اکارڈ کیا افغانستان کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ سگنیچریز ہیں اور ان کو اس چیز پہ انفورس کرنا چاہیے، یہ چیزیں انفورس کرنا چاہیے طالبان کے اوپر کہ جنہوں نے ان سے معاہدہ کیا تھا کہ اپنی سوائل جو ہے یوز نہیں کرنے دیں گے کسی بھی دہشت گروپ کو کسی بھی ملک کے خلاف. لیکن یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. جب تک وہ بیچ پہ نہیں آئیں گے اور دوسری عالمی قوتیں مل کے اس چیز کو نہیں دیکھیں گی کہ آج یہ دہشت گردی جو پاکستان تک ہے یہ پھیل کے 9/11 ہر ملک کے لیے بن سکتی ہے، تو اس کو یہاں پہ روکنا، اس کے آگے باندھنا بہت ضروری ہے. اس وقت تک شاید طالبان کے اوپر وہ پریشر نہ پڑے. وہ پابندیاں جو سینکشن جو ایران کے اوپر ہیں یا دوسرے ملکوں کے اوپر، جب تک وہ طالبان کے اوپر نہیں لگیں گی اور طالبان کے جو ماسٹرز پیچھے ہیں ان کی لگامیں نہیں کھینچی جائیں گی، انڈیا اور اسرائیل جو ہیں، اس وقت تک میں وثوق سے کہتا ہوں یہ دہشت گردی بڑھتی جائے گی. تو اس بڑھتی ہوئی دہشت گردی کو روکنے کے لیے سارے فورمز کو اکٹھا ہونا ہوگا، ساری انٹرنیشنل پاورز کو اکٹھا ہونا ہوگا اس سے پہلے کہ پھر لیٹ ہو جائے اور پھر ایک 9/11 کی نوبت پہنچے. جی سر آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال جارحیت، پاکستان کی سیکورٹی فورسز کا مؤثر جواب. بلا اشتعال افغان جارحیت کا پاکستان کی سیکورٹی فورسز پوری طاقت سے منہ توڑ جواب دے رہی ہیں. سیکورٹی ذرائع کے مطابق پاکستانی سیکورٹی فورسز کی جوابی کارروائی سے افغان طالبان کے ٹھکانے تباہ اور خوارج بھاگ کھڑے ہوئے ہیں. سر اس حوالے سے یہ بھی بتائیے گا کہ کیا آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ بھارت صرف افغانستان کو استعمال کر رہا ہے؟ جی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی رائے نہیں رہ گئی. ابھی پچھلے دنوں ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں ان کا ایک فورم پہ میں ان کا کلپ دیکھ رہا تھا جس میں انہیں بڑے واضح طریقے سے بیان کیا کہ جو ہمارے پولیٹیکو ملٹری آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ان کو ہم 4 طریقوں سے اچیو کر سکتے ہیں. جس پہ انہوں نے کہا جی ایک تو فوجی طریقہ ہے کہ جنگ لڑ کے اچیو کر لیں، دوسرا پولیٹیکو ملٹری ہے، تیسرا جو اکنامک پرسوٹ کے تھرو ہو سکتا ہے، چوتھا انہوں نے کہا جی ٹیررزم کے تھرو. انہوں نے کہا یہ سب سے آسان ہے اور اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. اس میں ایک تو یہ کہ آپ کی جو آرم فورسز ہیں ان کی کیجولٹی نہیں ہوتی، ان کی ڈسٹرکشن نہیں ہوتی. جیسے 9 مئی میں پاکستان نے انڈیا کو بالکل گراؤنڈ زیرو کر دیا تھا، اس کا چانس نہیں ہوتا. تو ٹیررزم میں آپ دوسروں کے ریسورسز کو، دوسرے ملک جو اینمی کنٹری ہے اسی کے ریسورس کو استعمال کرتے ہیں، استعمال کر کے آپ وہاں پہ ٹیررزم چلاتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ 20 بندے مار گئے یا 15 مار گئے. یہ انہیں کے الفاظ میں دہرا رہا ہوں کہ 20 مار گئے یا 15 مار گئے، ان کا انٹرنیشنل امپیکٹ کیا ہوتا ہے. دیٹ از اے ایکچوئل ریزن کہ اس کا انٹرنیشنل امپیکٹ کیا ہوتا ہے. تو انٹرنیشنل امپیکٹ ہم کریٹ کر رہے ہیں اور ٹیررزم کے تھرو، تو اس سے ہم اپنے پولیٹیکل ملٹری آبجیکٹیو اچیو کر رہے ہیں.